السلام علیکم جی، میں ہوں عابد اندلی۔ بناظرین، عمران خان کے بیٹوں نے پاکستان آنے کا اعلان کیا کہ پورا نظام بیٹھ گیا، پورے نظام کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور جو مومنٹ ہے وہ بڑی زبردست ہونے جا رہی ہے، بڑی خوفناک ہونے جا رہی ہے۔ تحریک چل رہی ہے اور تحریک کا پہلا نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اب لڑائی کس لیول پہ جائے گی یہ آپ اندازہ لگا لیں گے۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان صاحب کی طرف سے، اور اس کے بعد جو ان کے بیٹوں کا فیصلہ ہے اس کو لے کر حکومت کس قدر تذبذب کا شکار ہو گئی ہے۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت خوفناک لڑائی ہونے والی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ 9 مئی کو لے کر جی ایک نیا انکشاف ہوا ہے کہ بہت سارے سیاستدانوں کو قتل کرنا تھا عمران خان صاحب نے، یہ اب کہا جا رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کا کہا جا رہا ہے کہ استعفیٰ آ رہا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی آج رسپونڈ کیا اس پورے نظام کو، لیکن اس سے پہلے جو شیخ وقاص اکرم ہے، عمران خان صاحب کے بیٹوں کو جب سے یہ کہا گیا کہ اگر وہ پاکستان آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان کے لیے مشکلات ہوں گی، پھر یو کے کی ایمبیسی انٹروین کرے گی اور ان کی جان بخشی ہوگی، یہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا۔ لیکن اس کے بعد بڑا آڑے ہاتھوں لیا اس کو تحریک انصاف نے، وقاص اکرم صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے صاحبزادوں کے خلاف رانا ثناءاللہ کی گھٹیا زبان اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ ایک بار پھر ہائبرڈ نظام کسی پیشگی سازش کے تحت ہماری پرامن اور آئینی جدوجہد کو پرتشدد رنگ دینے کی تیاری کر چکا ہے۔ رانا ثناءاللہ ریاستی قتل عام کا مجرم ہے اور وہ آج میڈیا پر بیٹھ کر والد سے ملنے آنے والے بیٹوں کو سر عام دھمکیاں دے رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر قاسم سلیمان یا ان میں سے کسی بھی پرامن احتجاجی کارکن کے خلاف طاقت یا تشدد کا استعمال کیا گیا تو اس کے نتائج جو ہے اس نظام کے لیے ناقابل تصور حد تک خطرناک ہوں گے۔ سچ یہ ہے کہ بہادر عمران خان کے بہادر بیٹوں نے پاکستان آنے کی اس خبر نے اس پورے بزدل نظام کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے ہیں۔ ان کے آنے سے جس طرح کا خوف طاری ہے، اس جعلی طاقت کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سچائی کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ رانا ثناءاللہ کی گھٹیا زبان اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ اگر ہمارے کچھ بچوں کو کچھ بھی ہوا تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ یعنی اب خوف ہے، خوف یہ ہے کہ ظاہر ہے چونکہ سڑکیں گرم ہونا شروع ہوں گی، لڑائی ہوگی، تصادم ہوگا، نظام ایک دوسرے سے عوام کے ساتھ ٹکرائے گا۔ جب نظام ٹکرائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا جو اس سے پہلے ہوا تھا، جو ہم نے دیکھا ہے، اور پھر طاقت کا استعمال ہوتا ہے۔ جب طاقت کا استعمال ہوتا ہے تو پھر بندے بھی مرتے ہیں، پھر تباہی آتی ہے۔ تو اب حکومت کو اندازہ ہو چکا ہے اس بات کا کہ اب اگر عمران خان کے بیٹے پاکستان آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ بن جائے گا۔ بہت سارے لوگ عمران خان کے بیٹوں کے لیے نکلیں گے سڑکوں کے اوپر، بہت سارے لوگ عمران خان کے بیٹوں کی وجہ سے سڑکوں کے اوپر آئیں گے، اور ینگ لوگ آئیں گے بہت زیادہ۔ تو یہ ایک اسیسمنٹ تو ہے کہ حالات بہت بگڑ جائیں گے، لہٰذا کوشش یہ ہوگی کہ ان کو پاکستان نہ آنے دیا جائے۔ یہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ حکومت ان کو نہیں آنے دے گی، حکومت ان کو ایئرپورٹ پہ بھی گرفتار کر سکتی ہے، کچھ بھی ہوگا، لیکن ظاہر ہے اس میں حکومت ہی ایکسپوز ہوگی۔ دوسری طرف جی آج ایک بڑی حیران کن موو ہوئی ہے، وہ کی ہے جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں عمران خان کی مرضی سے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں اور رہیں گے، اپنوں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، باہر سے اگر کوئی خطرہ ہوگا تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ علی امین گنڈاپور ظاہر ہے بڑے بڑے مشکوک ہیں، وہ ان کا کردار بہت مشکوک ہے عمران خان کی تحریک کو لے کر، لیکن اب تحریک انصاف شاید یہ بات سمجھتی ہے کہ اس وقت ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور ان کو اپنے ساتھ چلایا جائے، اور جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ جبکہ دوسری طرف آج لڑائی ہوئی ہے حکومت کی، آپس میں لڑائی ہوگی پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی۔ خبر یہ ہے جی کہ آج ایک کمیٹی تھی، اس کمیٹی میں آج جو سی ڈی اے کا ایک ملازم ہے وہ کوئی بات چیت کر رہا تھا، اس کو ریسکیو کر رہے تھے بار بار طلال چودھری صاحب، تو اس پہ بہت غصہ آ گیا نبیل گبول صاحب کو اور شازیہ مری صاحبہ کو۔ انہوں نے کہا کہ خیرات کی 2/3 اکثریت پہ نہ اکڑو، پہلے بھی حکومت گرائی تھی، پھر آپ کی حکومت گرا دیں گے۔ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں طلال چودھری اور شازیہ مری کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، سی ڈی اے کا افسر جواب نہیں دے پا رہا، تو اس پہ نبیل گبول صاحب نے کہا کہ اگر ایک بندہ جواب نہیں دے رہا تو میں اس کے خلاف تحریک استقلاق لاؤں گا، اور آپ جو ہے وہ کیوں
انٹرپٹ کر رہے بیچ میں. اس پہ جو نائب وزیر داخلہ ہیں طلال چودھری صاحب, انہوں نے کہا جی کہ آپ لے آئیں, ہم اس کا دفاع کریں گے. اور اس پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے دھمکی دے رہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے خیر واک آؤٹ بھی کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی جو یہ اکثریت آپ کو ملی ہے یہ خیراتی اکثریت ہے, یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے جو ممبران ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ممبران کو 70 سے 140 نہیں کر سکتے, تو ہم یہ آپ کو یہ کر کے دکھا سکتے ہیں. یعنی اب ان کے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہوئی ہے. اور دوسری طرف خواجہ آصف صاحب جی آج وہ بولیں, انہوں نے کہا جی کہ ایک تو انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ سیدھا سیدھا عمران خان کو قتل کی دھمکی دے دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وقت آ گیا کہ پاکستان کو بانی پی ٹی آئی کی طرز سیاست سے پاک کیا جائے. اور دوسرا آج 2 سال بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا جو پلان تھا, جو عمران خان نے یا تحریک انصاف نے پلان بنایا ان کے نزدیک, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ زندہ نہ بچ جائے. یہ پلان اگر کامیاب ہو جاتا تو ہم سیاستدانوں کو قتل کر دیا جاتا, ہمیں مار دینا تھا, انہوں نے ہمارے گھروں کے اوپر حملے کر دینے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ خواجہ آصف صاحب آج 2 سال بعد یہ کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بات کسی نے نہیں کی, کسی نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. لیکن اب خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال بعد ان کو لگتا ہے کہ عمران خان نے سیاستدانوں کو جان سے مارنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا. پہلے کہا گیا کہ 9 مئی ناقابل تردید شواہد ہیں, 9 مئی کے اندر بہت کچھ ہے. وہ پھر جب CCTV فوٹیج مانگی گئی کچھ بھی نہیں نکلا. اور اب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے کہ 9 مئی کا جو مقدمہ ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے. وہ ایک کیس جو بلڈ کیا گیا تھا اس کے بہت سارے ملزمان کو ضمانتیں مل گئی ہیں, عدالتوں کے اندر چیزیں پروو نہیں ہو سکی. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے جان سے مارنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا. بہرحال کل کو کچھ بھی یہ کہہ سکتے ہیں. جبکہ دوسری طرف جی ایک بڑی حیران کن موو ہوئی ہے, گروپ کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگ گئی ہے. گروپ جس طرح سے رسپانس دے رہا ہے, جس طرح کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے, اس کے اوپر جی ترکی میں کہا جا رہا ہے کہ ایکس کی مصنوعی ذہانت والا ٹول جو ہے گروک, اس کے جوابوں کی وجہ سے اب اس کے اوپر اس کو بین کر دیا گیا ہے. کیا پاکستان میں بھی اس کو بین کر دیا جائے گا؟ جس طرح کے حالات ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بین کر دیا جائے گا, چونکہ وہ جو جواب دیتا ہے وہ بڑے حیران کن ہیں, وہ بہت چپتے ہیں, وہ ناقابل یقین ہیں, اور اس کے اوپر پیکا بھی نہیں لگ سکتا, اس کو پکڑا بھی نہیں جا سکتا, اس کو گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا ظاہر ہے مسائل تو ہوں گے. گروپ جو ہے وہ آئینہ دکھاتا ہے, وہ بہت سیدھی سیدھی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکہ جو ہے وہ 2024 کا الیکشن ہے. وہ بہت سخت جو لفظ ہیں ان سے مخاطب کرتا ہے بڑے لوگوں کو. تو ظاہر ہے اس کی گنجائش تو یہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ بنے گی. دوسری طرف آج ایک اور بھی بات جو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی وہ یہ تھی کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کا جو جوڈیشل کمیشن کے اندر جو ان کے ممبران ہیں انہوں نے کیسے جو ہے وہ ووٹ دے دیا محسن اختر کیانی کے بجائے. یعنی سینئر موسٹ جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے محسن اختر کیانی صاحب تھے, اور ان کے بجائے انہوں نے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو کیسے ووٹ دیا تھا. یہ سوال ہم پوچھتے بھی تھے کہ یہ کیا ہوا. یعنی منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب جو ہیں وہ محسن اختر کیانی کو ووٹ دیتے ہیں, اور تحریک انصاف کے جو 2 ممبران ہیں بیرسٹر غور علی ظفر صاحب وہ ووٹ دیتے ہیں جا کر میاں گل حسن اورنگزیب کو. تو یہ آج سوال پوچھا گیا سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہ یہ سب کیسے ہوا تھا, کیا یہ اس میں عمران خان کی انٹینٹ شامل تھی؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران تھے علی ظفر اور بیرسٹر غور, یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا, انہوں نے اس معاملے میں عمران خان صاحب سے کم از کم کوئی مشاورت نہیں کی ہوئی تھی. یہ بڑی عجیب بات تھی کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کیوں ان کو کرنے کی ضرورت پڑی. آخر پہ ناظرین بڑا افسوسناک دل دلا دینے والا ایک واقعہ وہ بھی سن لیں. آپ کو ابھی آپ نے سنی ہوگی خبروں میں کہ ایک جو خاتون اداکارہ تھی ان کی کراچی کے کسی اپارٹمنٹ سے ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کئی ماہ سے وہاں پہ وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی. اور پھر جب مالک مکان نے وہ گھر پولیس کی مدد سے خالی کروانے کا فیصلہ کیا تو وہاں پہ ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی ہمیرا اصغر صاحبہ کی جو لاش تھی اس کو وہاں سے برآمد کیا گیا. اب جو بہت تکلیف دہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے, رپورٹ کی ہے اس کو جی دنیا ٹی وی نے, کہ پولیس کے مطابق ہمیرا کا تعلق لاہور سے تھا. اداکارہ کی لاش سرد خانے میں منتقل کر دی ہے اور مرحومہ کے لواحقین سے رابطہ بھی ہو گیا. پولیس نے بتایا کہ خاتون نے 2018 میں فلیٹ کرائے پہ لیا تھا. 24 سے کرایہ نہ دینے پر مالک مکان نے کیس کر رکھا تھا. پولیس عدالتی حکم پر فلیٹ خالی کرانے پہنچی
دروازہ لاک تھا، دروازہ توڑ کر پولیس اندر داخل ہوئی تو اندر خاتون کی لاش برآمد ہوئی۔ واقعے کے بعد عدالتی بیلف نے فلیٹ سیل کر دیا اور واقعے کے مختلف پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کے گھر والوں نے کراچی آ کر بیٹی کی لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایس ایس پی ساؤتھ نے کہا ہے کہ مالک مکان نے حمیرہ کا نمبر حاصل کیا اور پھر سی ڈی آر نکالا گیا، جس کے بعد پولیس کا جو حمیرہ اصغر کے والد اور بھائی سے رابطہ ہوا اور ان کے والد کا کہنا ہے کہ انہوں نے 1.5-2 سال قبل حمیرہ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ ایس پی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ آئیں لاش وصول کریں، لیکن انہوں نے پولیس سے رابطہ نہیں کیا اور انہوں نے جو لاش ہے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں پہ اس کے اوپر کمنٹس کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اپنے بہت سارا